سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ 37-38 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فتلقى اور سیکھ لیے، حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، چند الفاظ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کر لیے چند کلمات، یعنی توبہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے وہ کلمات حاصل کر لیے۔ فتاب علیہ تو مہربان ہوا اس پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کی۔ انہ بے شک وہ، انہ هو التواب الرحیم وہی ہے بے شک تواب الرحیم، وہی ہے بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت مبارکہ میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، حاصل کر لیے اپنے رب سے وہ الفاظ، جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، پھر اللہ کی تعالیٰ آپ پر مہربان ہوئے، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ایک منع فرمایا گیا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہ جانا، کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ تم اگر اس کے قریب گئے تو ہو جاؤ گے بے شک نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو فأزلهم الشیطان عنها، تو پھر لرزش دے دی شیطان نے ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو۔ فأخرجهما اور نکلوا دیا پھر ان دونوں کو، مما کان فی، جس میں وہ تھے، مراد جنت میں۔ تو بس جنت سے اترتے وقت یہ الفاظ مبارک بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہے گئے اگلی آیت مبارکہ میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اترو اب تم یہاں سے کہ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی یہ جنت جیسا سکون نہیں رہے گا، تم زمین پر جاؤ گے کہ بعض تم میں سے دشمن ہوں گے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اس درخت کے بارے میں اس کی پوری تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ وہ جنت میں کیوں رکھا، کیونکہ جنت کی تو بہت ساری خصوصیات جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں کہ جنت میں نہ کسی قسم کی کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں شروع میں فرما دیا گیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو اس میں پیدا تو آپ کو جنت میں کیا تھا، تو اس میں ایک اشارہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں جانا ہے، تو جیسے اس درخت سے جنت میں منع کیا جا رہا ہے اس کے قریب نہ جائیں، تو ایسے ہی زمین پر جا کر بھی کچھ چیزیں ان کے لیے حلال ہوں گی، کچھ چیزیں حرام ہوں گی، یعنی ایک راستہ بتایا جا رہا ہے، اور حرام کاموں سے بچنا ہے، نیکی کے راستوں پر چلنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، جو مشتبہ سے بھی بچ گیا تو اللہ اس کو نجات دے گا۔ تو بہرحال اس کی ایک حکمت تو علماء کرام نے یہ بھی بیان کی ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو جب یہ ہوا کہ اب زمین پر اترو، بازے کے دشمن ہوں گے، ایک تو یہ شیطان دشمن ہوگا جو سبب بھی بنا تمہارا جنت سے نکلنے کا، دوبارہ پھر وہ تمہیں اس جنت میں آنے سے روکے گا، برائی کی دعوت دے گا،
اب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو پریشان تھے، کئی دن تک آپ کی زبان سے کوئی ہونٹ بھی، آپ پیغمبر تھے آدم علیہ السلام، اور سوچ رہے تھے کہ کیسے الفاظ ہوں جن کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دل کی حالت دیکھتے ہوئے وہ الفاظ آپ کو سکھلا دیے، اور قرآن پاک میں وہ الفاظ بتلائے گئے کہ وہ الفاظ یہ تھے۔ سورہ اعراف میں ان الفاظ کا ذکر آتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ الفاظ مبارک تھے کہ جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہاں ایک بات اور علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں خاص طور پر بیان فرمائی ہے کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھلائی ہیں یا قرآن میں بتلائی ہیں وہ لازمی قبول ہیں، اور اخلاص کے ساتھ وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جیسے ہم یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی قرآن پاک کی دعا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ بھی قرآن پاک کی دعا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو قبول ہیں، لیکن دعا کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو حرام کی روزی نہ ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم ہو کہ اس گناہ کو نہیں کرنا، پکی ایک تو حرام کی روزی نہ ہو، دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، اور دعا کے اندر بھی دوسری 2 شرطیں یہ ہیں کہ بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جب جنتی کو اس کے نیک اعمال کے صلے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے جو جنت میں انعام ملیں گے، تو بعض انعامات اس کو دکھلائے جائیں گے، تو وہ جنتی خود پوچھے گا یہ کس صلے میں ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا اور تو سمجھ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ تیری دعائیں آخرت کے لیے رکھ لی تھیں۔ اس وقت وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، کیونکہ وہ جنت کی نعمتیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ کہ یہاں توبہ کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کی۔ توبہ کے لیے بھی علماء کرام نے 3 شرائط بتائی ہیں۔ ایک شرائط تو یہ کہ سچے دل سے عزم کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ وہ توبہ نہیں کہ گناہ تو گناہ کرا جائے اور توبہ توبہ کرے جائے، توبہ تو وہ ہاں اگر خدا نہ خواستہ پھر انسان بشر ہے، گناہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہو سچے دل سے توبہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے ساتھ ذکر فرمایا کہ توبہ تو آدم علیہ السلام کی قبول ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ تھا زمین پر اترنے کا، پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ تھی کہ زمین پر اترو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب وہ خاص حکمت جو اس رکوع کو شروع کیا گیا تھا کہ جب فرشتوں کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب وہ خلافت کا کام اور اس کا مقصد اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین پر اترنے کی وہ حکمت بیان کی جا رہی ہے جس کا پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہوئے، پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اب یہ دعوت والا کام اس لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ذمے ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو اور اسی مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اور پھر جو نبی کے بعد جو خلیفۃ اللہ ہوئے ان کو کہتے ہیں خلیفہ رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ ان میں تو سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر دوسرا درجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور پھر تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا درجہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جتنے بھی خلیفہ، لیکن وہ سب خلیفۃ اللہ نہیں ہوں گے، خلیفۃ اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ خلیفہ رسول کہلائیں گے۔ اسی کے متعلق یہ آیت ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ان ہدایات پر جو اللہ کے قانون کو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس قانون کو بیان کریں گے۔ تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی پر ختم ہوا، وہی کا سلسلہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا اور پھر کہا ہم نے اهْبِطُوا اترو،
کہاں سے اترو؟ جنت سے۔ منہا تم سب کے، منہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، جمیعاً تم سب کے سب، قلنا اہبطوا، اور پھر کہا ہم نے کہ تم اترو، منہا اس میں سے، جمیعاً تم سب کے سب۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب اس جنت سے اترو، مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ان کی قیامت تک ہونے والی اولاد، سب کو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تو پھر قرآن پاک میں اس کا دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ پھر آپ کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا اور پھر ایک عہد لیا جس کو الست بربکم کہا جاتا ہے۔ تو تمام انسانوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے تھے وہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلے، چونٹیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی شکلوں میں نکلے وہ۔ پھر ان سے خطاب کیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یہی وہ عہد تھا جس کو عہد ارسطو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب اب زمین پر اترو، فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، مِنِّی ہدن میری طرف سے کوئی ہدایت، یعنی پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی نبیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، یا کے بعد دیگر نبی آئیں گے، تو فمن تبع خدایا پھر جو کوئی اتباع کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو پھر اس کے لیے وہ جنت کا وعدہ ہے جس میں نہ فلا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں واضح طور پہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یکے بعد دیگرے جو نبی آئیں گے، اور جن لوگوں نے بھی نبی کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، قرآن نے اس کی گواہی دی، اور جنہوں نے نافرمانی کی اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اور اب آخر میں آخری نبی آ گئے، اب قیامت تک لوگوں کی نجات کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت طریقوں میں ہے۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ والذین کفروا اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں، انکار کریں، وکذبوا اور جھٹلائیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری ہدایات کو، والذین کفروا اور وہ لوگ وکذبوا کہ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری ہدایات کو، اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جہنم کے لوگ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس طرح جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اور تو وہ بھی ہمیشہ جہنم سے نکل نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انسان اگر حالت کفر میں مر جائے، شرک میں مر جائے تو اس کو کبھی بھی نہیں جہنم سے نکل پڑے گا، لیکن اگر مسلمان کفر اور شرک سے بچا رہے، اپنے ایمان کو درست رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور سچے دل سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر امید ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ حالت کفر میں مر گیا، شرک میں مر گیا، تو پھر جہنم سے نکلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا استغیث۔